وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی وسلم علی رسول الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد. یقول جل وعلا فی کتابہ: وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. مرکزی امیر جماعت فضیلت الشیخ اصغر علی صاحب، امیر محترم صوبائی جمعیت استاذ محترم شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ، اور دیگر علماء کرام اور معزز حاضرین و سامعین و سامعات و مشاہدین و مشاہدات، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک مجلس میں اس کی دین کی نسبت سے اور صحیح منہج کی اتباع اور پیروی کرنے والوں کے اعتبار سے اللہ نے ہمیں جمع فرمایا. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ اللہ کا عظیم احسان ہے جس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. ورنہ امت کے اندر کئی بھٹکی ہوئی جماعتیں ہیں، کئی گمراہ فرقے ہیں، کئی وہ طور طریقے ہیں جنہوں نے اپنے آپ یا اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر اس کو جاری رکھا ہے، اور انہیں کوئی فکر نہیں کہ جو وہ منہج حق پر ہیں یا نہیں. جس کو انہوں نے پایا اس کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے چمٹائے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے فرقوں سے، ایسی جماعتوں سے اور ایسے لوگوں سے اللہ نے بچا کر ہمیں قرآن حدیث کی اس دعوت والی جماعت میں اور منہج صحابہ کے اس راستے پر ہم کو اللہ نے گامزن کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو قبول فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہمیں تمام فتنوں سے اللہ بچا کر منہج حق پر رکھے، منہج صحابہ پر رکھے، قرآن حدیث کی دعوت دینے والے اور اس پر چلنے والے اور اس سے محبت کرنے والے اللہ تعالی ہم سب کو بنائے. اور جس طرح ان مبارک لمحات میں اللہ تعالی نے ہمیں جمع فرمایا، اللہ تعالی سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی جنتوں میں بھی جمع فرمائے. آمین یا رب العالمین. موضوع جو مجھے دیا گیا وہ یہ کہ ہمارے درمیان میں اتحاد و اتفاق کی ایک ضرورت اور اہمیت جو ہونی چاہیے، اس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مجھے حکم دیا گیا. در حقیقت امت کی بقا یا اس امت کی شان یا اس امت کی قوت اللہ تعالیٰ نے اپنی اس ایک آیت کے اندر بتا دیا. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 46. اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو. پھر تیسری بات فرمائی: وَلَا تَنَازَعُوا، اور جھگڑوں میں نہ پڑو، اختلافات میں نہ گرو. تو ہوگا کیا؟ فَتَفْشَلُوا، تو تم ناکام ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری قوت ختم ہو جائے گی. تو اب اس سے بچنے کے لیے، تمہاری قوت باقی رہنے کے لیے، تمہاری شان و شوکت کے استقرار کے لیے، برقرار رہنے کے لیے حل کیا ہے؟ وَاصْبِرُوا، صبر کر لو، جمے رہو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں. یہ آیت بڑی مختصر ہے، لیکن ہماری کامیابی اور ہماری قوت اور ہماری شان و شوکت کی ضمانت ہے اس کے اندر.
اطاعت الہی اور طریق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بنیاد ہے ہمارے دین کی، اس کے بغیر دین ہے ہی نہیں، نہ دین کی تکمیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو تو ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، تمہارے درمیان میں دو باتوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ یہ تو امت کے اندر موجود ہے، لیکن لوگوں نے اپنی منمانیاں کی، اپنے طور طریقے ایجاد کیے، اس کے اندر بھی ڈیویشنس آ گئے، ڈائیورشنس آ گئے، اصل کتاب و سنت سے لوگ ہٹتے چلے گئے۔ محمد رسول اللہ کے زمانے میں جب آپ مدینہ پہنچے، جب تک آپ مدینہ نہیں پہنچے، ہجرت نہیں ہوئی، مسلمانوں کی اپنی کوئی ویلیو نہیں تھی، اپنی کوئی قوت نہیں تھی، اپنی کوئی حکومت نہیں تھی۔ لیکن جب آپ مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں پر اجتماعیت اور جماعت اور حکومت، آپ نے اس کی بنیاد ڈالی، اور وہاں پر صحابہ کو اپنے جمع کیا۔ جو صحابہ مختلف جگہوں پر تھے، مختلف قریوں میں یا سٹیز میں موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کو پیغام بھیجا کہ ہجرت کر کے مدینہ آ جا، کہ مسلمانوں کی ایک اجتماعیت ہو۔ اب اس اجتماعیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات کو دور کرنے والے جتنی باتیں ہیں، آپس میں دشمنی پیدا کرنے والی جتنی باتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کیا۔ اخوت کا وہ مظاہرہ ہوا، اجتماعیت کا وہ مظاہرہ ہوا کہ آسمان نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا، نہ زمین نے اس سے پہلے کبھی دیکھا، اور شاید اس کے بعد بھی نہ دکھے۔ ایک اجنبی مہاجر، ایک اجنبی انصار، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج سے تم دونوں بھائی ہو۔ یہ اخوت ایمان کی بنیاد پر اتنی مضبوط ہو گئی کہ سگے رشتہ دار بھی اگر ایمان کے خلاف ہیں تو پھر ان سے کوئی رشتہ نہیں، ایمانی رشتہ اس سے مضبوط ہو گیا۔ سعد بن ربیع نے کہا عبد الرحمن بن عوف سے کہ دیکھو میرا یہ مال ہے، آج سے یہ آدھا میرا، آج سے تمہارا، دو بیویاں ہیں، جو پسند ہے بتا دو، میں طلاق دے دیتا ہوں، تم اس کو اختیار کر لو، شادی کر لو۔ ایسی کوئی مثال مل سکتی؟ یہ اجتماعیت کا مظاہرہ تھا، یہ اخوت کی مضبوطی تھی، جہاں سے اسلامی حکومت شروع ہوئی۔ شاہ مدینہ نے جو اجتماعیت ہمارے اندر پیدا کی، مسلمانوں کے اندر، کتاب و سنت کی بنیاد پر، اللہ کے حکم کی بنیاد پر، محمد رسول کے طریقے کی بنیاد پر، جب اجتماعیت کے اندر قوت آ گئی تو پھر کچھ ہی عرصہ گزرا کہ مسلمان غالب ہو گئے پوری دنیا پر۔ تاریخ گواہ، تاریخ گواہ۔ لیکن جب مسلمانوں کے اندر اجتماعیت کے اعتبار سے کمزوری آ گئی، اخوت کے اندر دراڑیں پڑ گئیں، لوگ اپنے اپنے اوپینینز کو، اپنے اپنے پریارٹیز کو جگہ دینے لگے، امت مسلمہ کی وحدت، اجتماعیت کی کوئی فکر نہیں رہی، تو مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ان مسلمانوں کو کھو دیا۔ اسلامی حکومتیں جو گری، بغداد کی عالی شان حکومت رہی، لیکن آپس میں اختلافات ہوئے، ٹکڑے بٹے، پھر دشمن کو موقع ملا اندر گھسنے کا، اور اندر کے لوگوں نے ہی بربادی کا سامان کھڑا کر دیا، دروازے کھول دیے۔ عظیم الشان حکومت، عباسی حکومت۔ اسی طرح اندلس کی تاریخ پڑھیے، عرصے دراز تک حکومت رہی، لیکن جہاں پر اختلافات شروع ہو گئے، فرقے ہوئے، زمینیں بڑھ گئیں، حکومتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو پھر دشمنوں کو موقع ملا، حکومت گر گئی۔ جہاں بھی مسلمانوں کی حکومتیں گری، اجتماعیت کی قوت کھو دینے کے بعد گری۔ جب تک وحدت تھی، مسلمانوں کی شان و شوکت تھی، اختلافات بڑھے، نفرتیں پھیلی، ٹکڑے ہوئے، تو پھر مسلمانوں کے بھی ٹکڑے ہو گئے۔ یہ تاریخ ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا اطاعت الہی، فرما بردار رسول،
بن جانے کے باوجود بھی تم اگر شان و شوکت چاہتے ہو، تمہاری کوئی اپنی ویلیو تمہیں چاہیے، تو پھر وہاں پر اجتماعیت، وہاں پر اختلافات سے بچو، جھگڑوں سے بچو، ولا تنازعوا، اختلافات نہ کرو، جھگڑوں سے اپنے آپ کو دور لے جاؤ۔ جیسے ابھی ہمارے شیخ نے کہا کہ فتنوں کا یہ بھی ایک مظہر ہے کہ اس طرح لوگ جو بڑھ جائیں فرقوں میں، جماعتوں میں۔ اب یہ بات بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ آج کے دور کی جتنی جماعتیں، اس طرح ایک جماعت اہل حدیث نہیں ہے، یہ کوئی جماعت مستقل کوئی جماعت نہیں ہے، تحریک کے اعتبار سے جمعیت ہے، لیکن جس طرح فرقے ہیں، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، فلاں جماعت ہے، فلاں جماعت ہے، اس طرح کی کوئی جماعت نہیں ہے، کیونکہ جو اصل جو اسٹریم ہے ہماری، جو مین جو شاہراہ ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ تک پہنچنے والا یہ راستہ۔ تو اہل حدیث جو تحریک ہے، جو جمعیت ہے، یہ کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی نکلی ہوئی نہیں ہے، یہ مین اسٹریم پر قائم ہے، براہ راست کتاب و سنت پر عمل کی دعوت دیتی ہے۔ اجتماعیت اگر ہو سکتی ہے تو اسی پر ہو سکتی ہے۔ اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ بھائی میں حنفی ہوں، تمام کو میں حنفی بنانا چاہتا ہوں، پھر اجتماعیت ہوگی؟ ممکن ہے؟ قیامت تک ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کچھ شافعی وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم حق پر ہیں، حنبلی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، مالکی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، ہم کیوں بھائی آپ کی طرف آئیں، ہم کیوں آپ کی بات مانیں؟ کبھی اتفاق اتحاد ہو ہی نہیں سکتا جماعتوں کی بنیاد پر۔ لیکن کتاب و سنت ہر مسلمان مانتا ہے، اور ہماری دعوت وہی ہے۔ اپنے فرقوں کو چھوڑو، کتاب و سنت پر آ جاؤ۔ ہر مسلمان چاہے حنفی ہو، شافعی ہو، مالک ہو، جماعت اسلامی کا ہو، تبلیغ جماعت کا، کوئی بھی ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو کتاب و سنت کو تسلیم کرتا ہے نہیں کرتا؟ بنیاد وہی ہے۔ مسلمان کی بقا اسی پر ہے۔ اگر اسلام میں رہنا چاہتا ہے تو اس کو مانے۔ تو کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک کا، کسی بھی فرقے کا، کسی بھی جماعت کا کوئی آدمی ہو، اگر وہ ہم جوڑنا اگر ہے تو پھر اس کو ہم کتاب و سنت پر لانا۔ تو دعوت اہل حدیث جو ہے کوئی نئی دعوت نہیں ہے، ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر لانا چاہتے ہیں۔ جماعتیں بعد میں بنی، فرقے بعد میں بنے، اختلافات بہت کچھ بعد میں ہوئے، نئے نئے فرقے وجود میں آئے، نئے نئے فتنے وجود میں آئے، لیکن یہ سب صحابہ کی جماعت کے بعد کے مسائل ہیں۔ جو منہج، جو مسلک صحابہ کا تھا، کتاب و سنت، اس کو فالو کرنا، اس کو اختیار کرنا، اس پر عمل کرنا، اگر وہ دعوت ہماری قائم ہو تو پھر صحابہ کے درمیان میں بعض اوپینین کے اختلاف ہوا کرتا تھا، لیکن ان کے اندر جو ہے مخالفتیں نہیں ہوتی تھی، فرقے نہیں بنے۔ وہی صورتحال اب بھی ہو سکتی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ لوگوں کی سوچ کو بدلیں، آپ ان کے کانسیپٹس کو بدلیں، انہیں جس مسلک کے تحت کر دیا گیا یہی حق ہے، اسی پہ چلتے رہو، اس کو نہیں چھوڑنا، کسی کی نہیں سننا۔ ان کو سناؤ اللہ کی کتاب کو، ان کو سناؤ اللہ کے رسول کے احادیث، ان کو بتاؤ صحابہ کا منہج کیا تھا۔ اوپینین مختلف ہو سکتے ہیں، ہوئے بھی ہیں، ہونا بھی چاہیے کہ ایک انسان ہے، اس کے مزاج مختلف ہیں، سوچنے کا انداز مختلف ہے، اس کا علم مختلف ہے، اختلاف رائے ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر اختلاف ایسا ہو جائے کہ مخالفت میں بندہ اتر جائے، یہاں وہ چیز ہوتی ہے جو امت کا شیرازہ بکھرتا ہے۔ یہ ہونے نہیں دینا، اس کی کوشش ہمیں کرنا ہے۔ کسی بھی فرقے کی بنیاد پر، کسی بھی جماعت کی بنیاد پر اس امت کا اتحاد ہو ہی نہیں سکتا۔ اہل حدیث کی جو دعوت ہے، آپ کسی بھی فرقے کے ہوں، کسی بھی جماعت کے ہوں، آ جاؤ اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے رسول کے احادیث کی طرف۔ اتفاق یہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا، حدیث کا انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کسی آیت کا انکار نہیں کر سکتا۔
ہماری دعوت کسی فرقے کی نہیں ہے، نہ کسی امام کی ہے، نہ کسی جماعت کی ہے، نہ کسی مسلک کی. ہماری دعوت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. کتاب و سنت، صحابہ کے منہج پر اس کا فہم ہو، فہم صحابہ ہمارے سامنے ہو، کیونکہ اولین مخاطب وہی لوگ تھے، انہی کے سامنے قرآن نازل ہوا، وہی سمجھنے والے تھے اللہ کے رسول کی باتوں کو، اللہ کی باتوں کو. انہوں نے جس طرح سمجھا، جس طرح عمل کیا، یہ منہج ہمارے سامنے ہو. ورنہ آج ہر فرقے کے پاس کتاب و سنت ہے، ایسی بات نہیں. آپ مجھے کوئی ایک فرقہ بتا دیں جو یہ کہتا ہو کہ میں اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا. کوئی ایک مسلک بتا دیں، کوئی ایک جماعت بتا دیں جو مسلمان بھی ہو اور یہ کہتی ہو کہ جو میں اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتا. نہیں، سب کے پاس. لیکن جو چیز چھوٹ گئی ان لوگوں سے وہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے، صحابہ نے جس طرح سمجھا اس طرح سمجھنا. انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا، جو منہج اختیار کیا اس کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے، وہ منہج پہ ہمیں آنا ہے. تو پھر یہاں حق ملے گا اور یہاں اجتماعیت ہوگی، یہاں پر ہمارا اتفاق ہوگا، یہاں پر ہمارا اتحاد ہوگا. تو اللہ یہ تو فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا. اور ایک دوسری آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، جو ہمارے محترم جو امام صاحب نے جو تلاوت کی آیات کی، اس میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقے اختیار، فرقوں میں بٹ گئے، جماعتوں میں بٹ گئے، مختلف ان کے فرقے بن گئے. وَاخْتَلَفُوا. اور اختلاف کر بیٹھے. تو یہ چیز، اس سے اللہ نے ڈراوا دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی سے ہمیں جو ہے بچانے کی کوشش کی. صحابہ کو بچائے وہ تو بچے، لیکن بعد والے جب ان کی نیتیں بدل گئی، ان کے خیالات بدلے، ان کے احوا بدلے، اور اسی طرح اپنی اپنی منمانیاں جب ہونے لگی، تو پھر وہاں پر فرقے مختلف وجود میں آئے جو آپس میں برسر پیکار ہو گئے، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. اجتماعیت کے اندر دراڑیں آ گئیں، رخنے آ گئے، اور یہ قوت جو ہماری بڑھتی جا رہی تھی آٹومیٹک رہنے لگی. اور آخر آج ہماری امت پوری دنیا میں ماشاءاللہ دوسرے نمبر پر ہے. اس کے باوجود بھی ہم جو ہے فرسٹ ہیں، پیچھے سے لاسٹ سے. چھوٹی چھوٹی قومیں بھی اپنی جگہ ان کی قوت، ایک شان شوکت ہے. سکھ دیکھ لیجیے، باطل پر ہے، اجتماعیت ہے ان کے اندر ہے نہیں. ایک سکھ کو اگر مار دیں تو پھر جو پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے. اور ہم لاکھوں مسلمانوں کو کاٹ کے پھینک دیا جائے، ہمارے کان پہ جوں نہیں رنگتی، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اندر جو اختلافات کے ہم شکار ہوئے تھے. ہمیں کیا پتا بھائی، ہمیں کیا ضرورت بھائی، وہ ہماری جماعت کا نہیں، وہ ہمارے مسلک کا نہیں، وہ ہمارے ملک کا نہیں. بٹے ہوئے ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی، کل بنیان، ایک مسلمان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح، یشد بعضہ بعضا، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط بناتی ہے. ایک دیوار پورے بلڈنگ کو مضبوط بناتی ہے دوسرے دیوار سے جڑ کر. عمارت کی طرح ہے مسلمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اپنی اجتماعیت کو کمزور کرنے والی جتنی باتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا. آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں نفرتیں نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کو نہ کاٹو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ. یہ اسلام ہمیں سکھاتا کہ ہماری اجتماعیت قائم رہے. اور جب تک ہماری اجتماعیت کے اندر قوت آئے گی ہم جو کامیاب نہیں ہوں گے. جب تک یہ نہ ہو، بہت کچھ سب ہوگا. کتاب ہم جو کتاب و سنت پہ چل رہے ہیں سب، لیکن کتاب و سنت کا جو حکم ہے صبر کرو. علاج کیا ہے؟ صبر کرو. ہمارے اوپینینس مختلف ہو سکتے ہیں، ہماری پریورٹیز مختلف ہو سکتے ہیں، ہمارے کانسیپٹس مختلف ہو سکتے ہیں، ہمارے اپنے آراء اور ہماری تمنائیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن بات جہاں پر امت کی فلاح و بہبودی کی آ جائے
بات جہاں پر جمعیت کی ان کی اس کی مصلحت کی آ جائے تو پھر اپنے اختلافات کو کم کر لو. میرا اوپینین میرے حد تک، اس کا فائدہ مجھے ہے، لیکن اگر میں اس کی قربانی دے دوں، صبر کر لوں، تو پھر امت کا فائدہ ہے، جمعیت کا فائدہ. یہ سوچ ہماری بننا، یہ سوچ ہماری بننا. ماشاءاللہ جو ہے الحمدللہ کتاب و سنت کی اس دعوت کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھا رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے، محنتیں تو ہماری اتنی نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحم و کرم سے اس دعوت کو اللہ تعالیٰ دنیا میں پھیلا رہے ہیں. خود ہمارے محلے کے اندر آپ دیکھ لیں گے کہ ایک 20-25 سال پہلے حالت کیا تھی یہاں پر. ہاں، اگر آپ اگر توحید کی بات اگر کریں تو پھر وہابی کا لیبل آپ پر لگ گیا، آپ سے بائیکاٹ ہو جاتا. مسجد میں آنے نہیں دیتے تھے. ہمارا بچپن گزرا ہے اس میں، لیکن الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے جو حالات اللہ نے پیدا کی ہیں، بڑے ہی خوشکن حالات ہیں کہ یہ دعوت الحمدللہ پھل پھول رہی ہے. اور انشاءاللہ رسول اللہ سے پیشن گئی لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میرے امت کا ایک گروہ یہ حق پر ہمیشہ قائم رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اس جماعت میں ہمیں بنایا، اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اس جماعت کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھے جو حق پر رہنے والی جماعت ہے، حق کی دعوت دینے والی جماعت ہے. اللہ قبول فرمائے. تو لیکن یہاں پر بات مجھے یہ کرنی ہے جو آخر میں پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں. امت مسلمہ جب بھی کمزور پڑی، شان و شوکت بلند ہوئی تو اجتماعیت سے، اتحاد و اتفاق سے. حکومتیں بھی گری ہیں تو وہاں پر اس اتفاق اتحاد میں دراڑیں آئیں، اختلافات ہوئے، ٹکڑے ہوئے، تو پھر حکومت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. بڑی حکومتیں تھیں، چاہے اندلس کی ہو، چاہے عباسی بغداد کی حکومت ہو، کوئی بھی بڑی حکومت جو چلی ہے مسلمانوں کی، یا ترکی کی حکومت ہو جو خلافت کا جو سلسلہ جو چل رہا تھا، یہ بھی اگر دیکھیں اختلافات ہوئے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، پھر آخر میں جو ہے حکومت ہی ختم ہو گئی. تو جب بھی اجتماعیت کا مظاہرہ ہوا، آپس میں لوگوں نے قربانیاں دیں اس امت کی خاطر، اس دین کی خاطر، کتاب و سنت کے بعد یہ اہم ترین جو رکن رہا، یہ اہم ترین جو سبب رہا جس کی وجہ سے اللہ نے شان و شوکت عطا کی مسلمانوں کو. اور کتاب و سنت ہونے کے باوجود بھی جب لوگ اختلافات کا شکار ہوئے، لوگوں نے اپنے اپنے ڈیزائرز کو انہوں نے پیریورٹی دی، امت کی مصلحت کو ختم کر دیا، اپنا اپنا فائدہ سوچا، اختلافات ہوئے، ٹکڑے ہوئے، حکومتیں گر گئیں. یہ حکومتوں کے لیول پر، جمعیت اور جماعت کے لیول پر اگر ہم سوچیں، ہماری جمعیت کا اتحاد، جمعیت کی شان و شوکت، جمعیت کی قوت اسی وقت بڑھے گی. جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو یہ بات بھی آئی، ہمارے شیخ محترم نے کہا کہ ایک عرصے تک صرف جمعیت کے اعتبار سے نام تو رہا لیکن کارکردگی نہیں رہی، سوتے رہے، لوگوں کو نام تک نہیں معلوم تھا حدیثوں کا. لیکن الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اللہ نے چند لوگوں کھڑا کیا، کام شروع ہوا، اب یہ دعوت پھیل رہی ہے. لیکن شیطان یہ نہیں چاہتا کہ یہ دعوت پھیلے، اس کو یاد رکھے. باطل پھیلتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ اس کی دعوت ہے، اس کا مشن ہے باطل کو پھیلانا، اور پھیلاتا. لیکن جہاں حق کی دعوت پھیلے، جہاں کتاب و سنت کی دعوت پھیلے، تو وہاں پر شیطان اپنے پورے کارندوں کو لگا دیتا ہے، پوری فوج کو لگا دیتا ہے، کسی نہ کسی طرح اس کو روکو، یا تو ختم کرو یا روکو، آگے نہیں بڑھنا ہے اس کو. سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ دلوں کے اندر اختلافات پیدا کرو، کرسیوں کی ہوس پیدا کرو، کام کو آگے نہ ہونے دو، ایسے اختلافات رکھ دو ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے میں مشغول ہو جائیں، دعوت وہیں کہ رک جائے، اور دعوت ہمارے پاس صرف کھانے کی رہ گئی. یہ دعوت قربانیاں چاہتی ہیں، ان قربانی کے لیے ہم تیار ہوں. اگر یہ حق جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اگر ہم تک ہی رہ جائے تو کیا اللہ کے پاس ہمیں پوچھ نہیں ہوگی؟ کہ ہر مسلمان بیسیکلی داعی ہے،
خاص طور پر اہل حدیث کا جوان جو ہے اپنی جگہ وہ داعی بھی ہے، کیونکہ حق اس کے پاس ہے، دنیا محروم ہے، دوسرے لوگ تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے اس کو حق سمجھ رہے ہیں، اگر آپ اس کو نہ بتائیں کہ بھائی جو تیرے پاس ہے وہ تاریکی، حق کا نور تو یہاں ہے، کتاب و سنت کی روشنی یہ ہے، اگر ہم جو ہے اسی انداز سے رہ گئے، انہی اختلافات انہی چکروں میں پڑے رہ گئے، اس دعوت کو آگے نہ پھیلائیں تو اللہ کی قسم اللہ کے پاس ہم سب پکڑے جائیں گے۔ اس فکر کو بیدار کریں، اپنے اختلافات کو دور کریں۔ اللہ کے لیے صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے مال کی قربانی دے دیں، اللہ کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ اپنی سوچ کی قربانی دیں، آپ اپنی پریارٹیز کی قربانی دیں، آپ اپنے کانسیپٹ کی قربانی دیں، آپ اپنے تمناؤں کی قربانی دیں۔ یہی صبر ہے۔ وَاصْبِرُوا، اللہ نے علاج بتا دیا ہمیں، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو اس لیے کہ اللہ صبر کرنے کا ساتھ۔ صبر کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، اللہ کی معصیتوں سے رکنے پر صبر کرنا، جو ناگہانی آفتیں مصیبتیں آتی اس پر صبر کرنا۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ہم جس کو چاہتے ہیں وہ چیز جو ہے ہمیں نہیں مل رہی ہے، اگر مل بھی رہی ہے تو اس میں امت کا نقصان ہے، جمعیت کا نقصان ہے، تو اس پر صبر کر لینا، یہ بھی صبر میں داخل۔ اور یہ صبر جب تک ہم اختیار نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھیں گے، اس جمعیت کی دعوت آگے بڑھنا مشکل ہے۔ ہماری شان و شوکت بلند ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قربانی کے لیے تیار ہوں، چاہے ہمارے عوام ہوں، چاہے ہمارے ذمہ دار ہوں، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہوں، ہم سب کے لیے یہ جو ہے فکر، یہ لمحہ فکر ہے کہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کس مقام پر رکے ہوئے ہیں، ہمارے اپنی سوچ سے آگے بڑھ کر امت کی سوچ ہمارے دلوں پر، ہمارے ذہنوں پر مسلط ہو کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، لوگ جہنم سے بچ جائیں، لوگ شرک سے بچ جائیں، لوگ صحیح منہج پر آ جائیں۔ ہمارے اطراف اقنا میں کتنے لوگ ہیں جو ہمارے اپنے احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، اور ہمارے اطراف میں کتنی درگاہیں ہیں، کتنی قبریں ہیں، کتنے جھنڈے ہیں۔ کیا وہ ہمارے مسلمان بھائی نہیں ہیں؟ ہم چلے جائیں جنت میں، وہ چلے جائیں جہنم میں، گوارا ہے ہمیں؟ تو اس کے لیے ہم نے کیا کوشش کی؟ ابھی جمعیت الحمدللہ اللہ نے ایک مرکز دیا ہے، اس مرکز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت نصیب فرمائے، ان کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے، اور ہم سب کو ان کے ساتھ رہنے کی اللہ تعالیٰ وہ موقع بھی دے، وہ توفیق بھی دے، جس سے جو ہے دعوت آگے بڑھے۔ تو یہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ذرا ہم سوچیں کہ ہماری قربانیاں کس لیول کی ہیں، اور جہاں بھی ہمارے اپنی پریارٹیز کی وجہ سے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی پریارٹیز کو نیچے کریں اور جمعیت کی مصلحت کو اوپر کریں، تو پھر یہاں پر ہمارے درمیان میں اتفاق ہوگا، اختلافات ختم ہوں گے، کم سے کم تو ہو جائیں گے، اور جمعیت کا فائدہ وہاں پر جو ہے وہ مظہر، وہ شان و شوکت کی شکل میں انشاءاللہ ضرور جو ہے ہمارے سامنے آئے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مجلس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کی بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے، اور ہمارے امت کے جمعیت کے جو علماء ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، ان کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے، اور جو ہے صحیح کتاب و سنت کی دعوت کا ایک کارکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنا دے، جو ہمارے ذریعے سے لوگوں تک کی حق کی روشنی پھیلے، کتاب و سنت کی روشنی پھیلے، اور اختلافات کو کم کرنے والے اور اختلافات کو ختم کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ ہم اس کو بھی شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔